السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیدوں کے پھول پارٹ 5۔ اسد نے صبا کو چند پل بغور دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ صبا، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، پہن لینا۔ اسد اس کے قریب آیا، پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر لینے کے بجائے اس نے صرف پوچھا تھا۔ اسد کے اندر سارے لطیف احساسات سرد سے ہو گئے۔ دیکھ لیں۔ اسد نے ڈبیا اس کے قریب رکھ دی۔ ابو ضرور پوچھیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ تمہارا دل نہ بھی چاہے تب بھی ضرور پہن لینا، مجبوراً ہی صحیح۔ جہاں تک بات ہے تمہارے احساسات کی، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کن حالات میں اور کیوں کر اس رشتے کے لیے رضامندی دی ہے۔ کم از کم میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ الماری سے لباس لے کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ لباس اور زیور وغیرہ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسد کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نگاہ ملی۔ وہ نظر جھکا گئی، خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تایا ابو کا یوں چلے جانا اگرچہ اچانک نہیں تھا مگر بہت بڑا صدمہ تھا۔ کتنے دنوں تک تو صبا سنبھل ہی نہ سکی تھی۔ راجہ باجی باپ کی وفات کی خبر سن کر فوراً پاکستان آ گئی۔ چند ہفتے ٹھہری، مگر کب تک؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ یہاں ٹھہری رہتی۔ وہ صبا کو آنے والی زندگی سے متعلق ہزاروں نصیحتیں کرتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ صبا کے آنسوؤں میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اسد صبا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا رہا، اس کے احساسات و جذبات کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسد پر انحصار کرنے لگی تھی۔ اسد کی موجودگی ڈھارس دیتی تھی، اور جب اسد نے تایا کی وفات کے بعد دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا تو صبا تنہائی کے احساس میں گھرتی چلی گئی تھی۔ وہ جتنی دیر تک گھر سے باہر رہتا وہ مختلف اوہام و تکفرات کا شکار ہو کر بولتی رہتی۔ جب وہ گھر آتا تو اسے لگتا وہ کسی مضبوط صاحبان کے سائے میں آ گئی ہے۔ وہ ایک ذمہ دار منصب پر فائز تھا اور اس کے ذمہ آفس کی طرف سے ایک خاص پروجیکٹ تھا جس کی کامیابی کی صورت میں اسے کراچی کمپنی کی برانچ کا انچارج بنا کر بھیجے جانے کے لیے بہت امکانات تھے۔ اس میں اسے کافی مراعات ملنے کی توقع تھی۔ اس کا پروجیکٹ پاس ہو گیا اور اسے کراچی شفٹ ہونے کے احکامات مل گئے تھے۔ مجتبیٰ حسن کی وفات کے بعد یہ پہلی خوشخبری تھی۔ وہ خاصا مسرور سا گھر لوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبا سو گئی ہوگی، مگر جب وہ اندر آیا تو صبا کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ صبا نے خاموشی سے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا۔ پہلی پہل تو صبا اس کی آمد سے قطعی بے پرواہ رہتی تھی، مگر تایا ابو کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ گھر آنے پر اسے اپنی منتظر ملی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں، سوری، میں صبح بتانا بھول گیا تھا کہ آج میٹنگ تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا اور ڈنر بھی وہیں کر لیا تھا۔ صبا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ اگر چائے مل جائے تو؟ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کچن کی طرف چلی آئی۔ اسد کے لیے چائے بناتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے اجلت میں چند لقمے لینے لگی۔ چائے دم پر تھی۔ جب اس نے آخری لقمہ لیا تھا، تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ مائی گاڈ، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ برتن سنک میں رکھ رہی تھی کہ اسد کی آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانے کب آ کھڑا ہوا تھا اور اب شرمندگی سے بول رہا تھا، بس یوں ہی پہلے بھوک نہیں تھی، ابھی لگی تو کھا لیا۔ وہ جس انداز میں کھڑا تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ اسد کو اتنا لیٹ ہونے پر ملال ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بس یاد نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے مگ میں چائے ڈالنے لگی تو اسد کو اس کا انداز خاصا مضطرب لگا۔ کمرے میں لے آؤ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ مگ لیے کمرے میں چلی آئی۔ اسد کپڑے بدل کر آستین کونیوں تک لپیٹتے ہوئے بستر پر آ بیٹھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جایا کروں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں آپ کے فرائض اور جاب کے مسائل سمجھ سکتی ہوں، بے فکر رہیں، میں مطمئن ہوں۔ بظاہر صبا کے الفاظ سادہ تھے مگر اسد کو ان میں خود اذیتی کی کیفیت محسوس ہوئی تھی۔ ایک خبر ہے، میرے لیے تو یہ ایک اہم نیوز ہے۔ مجھے کراچی کی نئی برانچ کے انچارج کے طور پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ توقع کے بعد اسد نے کہا تو وہ چونک کر اسد کو دیکھنے لگی۔ ایک دم تکلیف کے گہرے آثار صبا کے چہرے پر واضح پڑھے جا سکتے تھے۔
وہ لب بھینچ گئی۔ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے، دن رات کی تمیز کے بعد بغیر تمام صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ میں خود بھی کراچی شفٹ ہونا چاہتا تھا، وہ بتا رہا تھا، اور صبا کے اندر صدمے سے نڈال ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ گمسم سی خالی مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد نے درز دیدہ نظروں سے صبا کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے، مگر وہ اس کے ہاتھ سے بھی خالی مگ لیے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے اور صبا کے درمیان اجنبیت کی دیوار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی بدستور قائم تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے وجود، اپنے ہونے کا احساس دلاتا، جبکہ اول روز سے صبا کا یہ رویہ اس کے ساتھ ایک اجنبی کا سا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان اونچی اونچی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹی تو اس نے مخاطب کیے بغیر کہا، ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی برتی، مگر تمہاری ذمہ داری سے کب انکار کیا ہے میں نے؟ صبا بغیر جواب دیے کروٹ بدلے رو رہی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر پکارا، صبا۔ اسد نے ایک دم اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ صبا۔ اس کی پکار میں دل کے سارے جذبے بند آئے تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر وہ اس پر جھکا اور صبا کے آنسو کے رخساروں پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں نے اگر بحالت مجبوری آپ کو قبول کیا تھا تو آپ نے بھی مجھے مجبوراً یہ زہر کا پیالہ بھرا تھا۔ ہم دونوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ آپ تایا ابو کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مجھے بہرحال سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی غرض میں آپ کو قبول کیا ہے تو آپ کوئی حتمی فیصلہ کر لیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس وقت جذبات کی انتہا پر تھی، جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، پلیز صبا چپ ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتہ میں نے صرف ابو کی خواہش پر نہیں باندھا، دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنایا ہے۔ تم میری اولین خواہش تھی صبا۔ وہ آج اس کے سامنے ہار گیا تھا۔ جو جذبے برسوں دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھے تھے، آج اس پر اشکار کر دیے تھے، مگر دوسری طرف وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ صبا۔ محبت و لگاوٹ سے اسے پکارتے ہوئے اسد نے دونوں کے درمیان قائم خود سختہ انا کی دیوار کو گرانے میں پہل کرنا چاہی تھی۔ اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس نے بہت قرب سے پوچھا تھا، اور جواباً اسد حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، وہاں مجھے رہائش مل رہی ہے، تم بس پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ چلو گی۔ اسد نے اسے بھرپور الفاظ و انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ پشمینہ اور زوار خان کی شادی ہو گئی تھی۔ بی بی جان مطمئن تھی، پشمینہ اور زوار خان ان کے پاس تھے۔ دونوں کو بے پناہ خوش دیکھ کر بی بی جان کے دل کے اندر اطمینان سرایت کرتا جا رہا تھا۔ سارم کا دکھ کے بعد ان کی ساری امیدیں تینوں بیٹیوں کی خوشیوں سے ہی وابستہ تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سارم اس دنیا میں نہیں، مگر ان کا دل اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا۔ حتیٰ کہ خان ذکا اللہ خان بھی اس حقیقت کو مان چکے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی ممتا کو ایک یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے میں وہ سانس لے رہا ہے۔ وہ اس کے وجود کی حرکت ابھی بھی اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ بی بی جان ملازمہ سے اپنی الماری کی صفائی کروا رہی تھی جب ان کی نگاہ سرخ مخملی البم پر پڑی۔ میرا، یہ البم نکال دو ذرا۔ میرا نے البم نکال دیا۔ وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ان کے بچوں کی تصاویر پر مشتمل پرانا البم تھا۔ کئی تصویروں کو دیکھتے ہوئے ایک تصویر پر ان کی نظر جم گئی تھی۔ خان صاحب نے سارم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ پلوشیں ان کی گود میں تھی۔ زرمینیں بڑی تھی، وہ ان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ البتہ پشمینہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ تصویر میں نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو انہوں نے اگلی تصویر پر نگاہ ڈالی۔ موٹی موٹی آنکھوں والا 2 سالہ سارم واکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تصویر کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ بی بی جان، زوار سجاول لالا کے پاس جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پشمینہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ روانی میں کہتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ بی بی جان، آپ رو رہی تھی۔ اس کی نگاہ ان کے چہرے سے ہوتی سامنے کھلے البم پر پڑی تو پل میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو بی بی جان کہ مت رویا کریں، اور یہ البم آپ کو کس نے نکال کر دیا ہے؟ میں نے سب سے اوپر دراز میں چھپا کر رکھا تھا۔
وہ بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ زوار بتا رہے تھے وہ سجاول لالا کے ہاں ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، آؤٹنگ ہو جائے گی، ضرور جاؤ، یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ پھر میں زوار سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انتظامات کر لیں۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ بی بی جان یہ البم میں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، خواہ مخواہ آپ طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی۔ اس نے البم اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ تصویریں نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھی مگر جو تصویر دل پہ نقش تھی اس کو وہ کیوں کر دور کر سکتی تھی؟